مشہور ہے کہ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے تھے۔ ان کی ماں رباب تھی، سکینہ علی اصغر کی بہن تھیں۔ زیارت عاشورہ میں ذکر ہوا ہے کہ سلام ہو تیرے فرزند علی اصغر پر کہ جس کی شہادت کی وجہ سے تم پر ایک سخت مصیبت آئی۔ امام حسین اپنی بہن ام کلثوم کے پاس آئے اور ان سے فرمایا، اے بہن، اس شیرخوار بچے کے لیے تجھے وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ 6 ماہ کا ہے، اس لیے یہ دیکھ بھال کا محتاج ہے۔ جناب ام کلثوم نے عرض کی، بھیا 3 دن ہو چکے ہیں، اس بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس سے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اس قوم سے پانی لے دیں۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی عبا میں چھپا کر لشکر یزید کی طرف لے گئے۔ لشکر یزید سمجھا کہ شاید حسین قرآن لا رہے ہیں۔ میدان میں پہنچ کر آپ ایک ٹیلے پر بلند ہوئے اور آپ نے قوم اشقیاء کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، میں اپنے 6 ماہے بچے کو پانی پلانے کے لیے لایا ہوں، اس کی زبان خشک ہو گئی ہے۔ اگر تمہاری نظر میں گناہ گار ہو سکتا ہوں، مگر یہ تو معصوم بچہ ہے۔ اس صدائے پرتاثیر کا اثر یہ ہوا کہ لشکر کا مزاج بگڑنے لگا، شقی القلب رو پڑے۔ عمر سعد نے جب دیکھا تو فوراً حرملہ کو حکم دیا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو نوک تیر سے قطع کر۔ حرملہ نے تیر جو کہ جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، علی اصغر کے گلوئے مبارک پر لگا۔ علی اصغر کے گلے کے ساتھ ساتھ امام حسین کا بازو بھی چھد گیا۔ امام حسین نے بچے کو سینے سے لگا کر اس کے خون سے چلو بھرا اور چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں، جواب آیا، یہ خون ناحق ہے، اسے اس طرف نہ پھینکیے ورنہ قیامت تک کے لیے بارش کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ آپ نے چاہا کہ اسے زمین کی طرف پھینکیں، ادھر سے بھی جواب مل گیا۔ تو آپ نے خون چہرہ مبارک پر مل لیا اور فرمایا، میں اسی طرح اپنے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ننھی سی قبر تلوار سے کھودی اور علی اصغر کو دفن فرما دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔